جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منہا شک مسافر اوصل بلدہ اولا، یہ اس سے نیچے قریب 6 مسائل آ رہے ہیں، 6 مسائل ہیں، اور اخیر میں یہ کہیں گے کہ فہیہ ستۃ، ہے نا؟ تو یہ وہ 6 مسائل ہیں کہ جہاں پر یقین ہونے کے باوجود شک کی بنیاد پر حکم صادر کیا گیا۔ اس کا تعلق اوپر کے ماقبل کی عبارت وَهِنَا مَسَائِلُ تَحْتَاجُ إِلَى الْمُرَاجَعَةِ وَلَمْ أَرَهَا الْآنَ، اس سے ہے، یعنی علامہ ابن نجیم مصری جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر چند ایسے مسائل ہیں جو مراجعت کے لائق ہے، محتاج ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کوئی تصریحات نہیں دیکھی۔ وہ کون کون سے مسائل ہیں؟ تو کہا منہا، کیا کہا؟ منہا شک کا مسافرن، کوئی مسافر شک کیا کیا اس کا شہر پہنچ گیا یا نہیں، ہے نا؟ شہر پہنچ گیا، اگر اس کا یقین ہو گیا تب تو وہ مقیم ہو گیا، نہیں پہنچا تو اس کی پہلے والی حالت کیا تھی؟ سفر کی تھی۔ تو یقین پہلے سے سفر کی موجود ہے نا؟ اب یہ شک ہو گیا کہ اس کا شہر آ گیا کہ نہیں آ گیا، ہے نا؟ تو ایسی صورت میں وہ مسافر مقیم والی نماز پڑھے گا یا مسافر والی نماز پڑھے گا؟ تو اس جزیہ کی صراحت علامہ ابن نجیم کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن بعد میں بتائیں گے۔ ایک تو یہ جزیہ ہوا ہے وَمِنْهَا شَكَّ مُسَافِرٌ، اور انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی مسافر نے شک کیا حل نول اقامت اولا، کہ کیا اس نے اقامت کی نیت کی یا نہیں۔ مسافر پہلے والے مسئلے سے یہ الگ ہے، مسافر کو پہلے والے مسئلے میں شک ہے کہ میں شہر پہنچے نہیں پہنچے، اور یہاں پر یہ ہے نیت کی کہ نہیں نیت کہ کی، اپنے وطن کے علاوہ کہیں اور گیا ہے، بھائی اس کا شہر آئے گا تو نیت کرے یا نہ کرے بہرحال مقیم ہو جائے گا، لیکن غیر شہر گیا ہے اور وہاں پر 15 دن یا 15 دن سے زائد کی نیت کی تو مقیم ہوگا، ہے نا؟ تو اب اسے یہ شک ہوا کہ اقامت کی نیت کی نہیں کی، تو پہلے والی کون سی حالت ہے اس کی؟ مسافر کی حالت ہے، یہ یقین کے ساتھ معلوم ہے۔ اب کی یا نہیں کی ابھی شک میں پڑا ہوا ہے، تو اس شک کی بنیاد پر تو یقین نہیں زائل ہونا چاہیے، یعنی وہ اسے مسافر رہنا چاہیے، ہے نا؟
وَيَنبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ التَّرَخُّصُ بِالشَّكِّ، اور مناسب ہے کہ اس کے لیے شک کی بنیاد پر رخصت جائز نہ ہو، شک کی بنیاد پر جائز نہ ہو۔ ثم رأیت فی التاتار خانیہ، پھر میں نے تاتار خانیہ میں یہ جزیہ دیکھا ہے، ولو شک فی الصلاۃ مقیم او مسافر، اگر کوئی نماز میں شک کرے کہ وہ مقیم ہے یا مسافر ہے، صلی اربعاً، تو کیا کرے گا؟ وہ 4 رکعت پڑھے گا، وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّانِيَةِ احتیاطاً، اور دوسرے رکعت پر ہے نا وہ قاعدہ کرے گا احتیاطاً، ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ شک کے باوجود حکم دیا گیا اس کو اتمام کا، دوسرے قاعدے پر قعود کرے گا، پھر وہ کھڑا ہو جائے گا 2 کو اور پورا کرنے کے لیے، اتمام کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تاتار خانیہ میں یہ جزیہ ہم کو ملا، اسی جزیہ کی روح سے یہاں پر جو ہے جو یہ 2 مسئلے پیش ہوئے ہیں، 2 جزیہ، ان 2 جزیہ کا حکم نکالا جا سکتا ہے کہ اگرچہ مسافر کو یہ شک پڑا کہ اس کا شہر پہنچا کہ نہیں پہنچا، لیکن باوجود اس کے کہ وہ اقامت والی نماز پڑھے گا اور دوسری رکعت پر قاعدہ کرے گا، ہے نا، اور پھر وہ کھڑا ہو جائے گا، ہے نا۔ اور اسی طرح دوسرے والی جزیہ میں بھی ہے، فَكَذَلِكَ إِذَا شَكَّ فِي النِّيَّةِ الْإِقَامَةِ، یہی حکم ہے جب وہ نیت اقامت میں شک کرے، ماقبل میں یہی نا۔ وَمِنْهَا صَاحِبُ الْعُذْرِ إِذَا شَكَّ فِي انقطاعه فصلى بطهارته فينبغي ان لا تصح۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صاحب عذر ہے، عذر والا ہے، جسے کوئی عذر شرعی لاحق ہے، اذا شک فی انقطاعی، پھر اسی عذر کے خاتمے کے سلسلے میں شک پڑ جائے کہ یار وہ عذر گیا کہ نہیں گیا، ہے نا، لگتا چلا گیا میرا عذر، یعنی اب عذر نہ رہا، تو کیا کرے گا؟ فصلی بطہارتہ، طہارت عذر کے ساتھ نماز پڑھ لے گا۔ تو طہارت عذر کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، ہے نا۔ تو کہتے ینبغی ان لا تصیح، مناسب ہے کہ وہ نماز صحیح نہ ہو، کیونکہ صحت صلاۃ اور عدم صحت صلاۃ دونوں میں شک آ گیا، ہے نا۔ وَمِنْهَا جَاءَ مِنْ قُدَّامِ الْإِمَامِ وَشَكَّ أَمُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ أَمْ لَا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے انہی میں سے کہ کوئی شخص امام کے آگے سے آیا اور اسے یہ شک ہو گیا کہ وہ امام پر آگے ہے، متقدم ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ امام کے اگر آگے کوئی مقتدی ہو جائے تو مقتدی کی نماز کیا ہوگی؟ فاسد۔ اور آیا کدھر سے؟ آگے سے، آگے سے شریک ہوا کے، سمجھ رہے نا، صورتحال ہو سکتی ہے ایسی۔ ارے آپ کے مسجد کے سامنے، امام کے سامنے سے ایک دروازہ کھلتا، ادھر سے گھس جائے کوئی آگے سے، مگر اسے اب یہ شک ہے کہ وہ امام کے آگے ہے کیا، امام نہیں دکھ رہا ہے نا، دروازہ نہیں تو بغل والے سے بھی جانا ہو سکتا ہے، لیکن اسے یہ شک ہے کہ امام کے آگے ہے کیا،
تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیونکہ شک کی بنیاد پر تو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، صحیح ہو جانا چاہیے نماز، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں شک کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا ہے نا۔ الیقین لا یزول بالشک، یہ قاعدہ یہاں ٹوٹ گیا، یعنی یہ مسائل مستثنا ہیں ان میں سے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ امام کے آگے سے آئے، لیکن اگر وہ امام کے پیچھے سے آتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا، ہے نا، تو یہ قاعدہ جاری رہے گا۔ وَمِنْهَا شَكَّ هَلْ سَبَقَ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ أَوْ لَا، انہی مسائل میں سے یہ ہے کہ کسی نے شک کیا کہ کیا حل سبق الامامہ پڑھنا، کیا پڑھو گے؟ امامہ، کیا اس نے امام پر تکبیر میں سبقت کی یا نہیں؟ کسی کو شک پڑ گیا کہ امام سے پہلے ہی جو ہے تکبیر کہہ لیا یا نہیں، شک ہے اب، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس کا افتتاح صلاۃ ہو جائے گا؟ قاعدہ تو یہی کہتا ہے کہ یقین جو ہے شک سے زائل نہیں ہوگا۔ ثم رأیت فی التاتار خانیہ، پھر میں نے تاتار خانیہ میں دیکھا، وَإِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمَامُومُ هَلْ سَبَقَ إِمَامَهُ بِالتَّكْبِيرِ أَوْ لَا، اور جب مقتدی یہ نہ جانے کہ اس نے تکبیر میں اپنے امام پر سبقت کیا یا نہیں کیا، ہے نا، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَائِي أَنَّهُ كَبَّرَ بَعْدَهُ أَجْزَاؤُ، تو اگر اس کا ظن غالب یہ ہو، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ رَائِي، تو اگر اس کا ظن غالب یہ ہو کہ اس نے اس کے بعد یعنی امام کے بعد تکبیر کہی تو اجزا ہو، تو یہ نماز اس کے لیے کافی ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ رَائِهِ، اور اگر ظن غالب یہ ہو انہو کبر قبلہ، کہ امام سے پہلے اس نے تکبیر جو ہے کہہ لیا، لم یجزہ، تو اسے کافی لم یجزہ ہے پڑھا جائے گا، یجزہ ہو نہیں پڑھا جائے گا۔ وَإِنِ اشْتَرَكَ الظَّنَّانِ أَجْزَا، اور اگر دونوں ظن، نہ کوئی راجح ہو نہ کوئی مرجوح ہو، ہے نا، تو اجزا تو کافی ہے۔ لأن امرہ محمول علی السداد، اس لیے کہ مسلمانوں کا جو معاملہ ہے نا، حتی الامکان جو ہے صلاح پر محمول کیا جائے گا، درستی پر محمول کر دیا جائے گا، حتی یظہر الخطا، یہاں تک کہ خطا ظاہر ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب دونوں پہلو برابر ہیں کیا جائے گا، اور خطا کب ظاہر ہوگا؟ جب کوئی ایک پہلو راجع ہو جائے خطا والا۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ كَذَلِكَ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، مناسب ہے کہ یہی حکم ان مسئلوں کا ہو جو اس سے پہلے ہیں۔ وَهِيَ الشَّكُّ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّأْخُرِ، اور وہ کیا ہے، امام سے آگے جانے اور پیچھے رہنے میں شک پڑنا ہے، تو یہ حکم ان کا بھی ہو، ہے نا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ وَمِنْهَا مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ، اور چھٹواں مسئلہ یہ ہے، 6 مسائل ذکر کیا تھا نا، کہا تھا کہ تحتاج الی المراجعۃ، تو ان میں سے چھٹواں مسئلہ یہ ہے، من علیہ فائتۃ، جس کے اوپر فوت شدہ نماز ہو، وشک فی قضائہا، تو اس کے قضا کے سلسلے میں شک کرے کہ میں نے قضا پڑھ لیا کہ نہیں پڑھا۔ آپ کی عبارت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فَيَّ سِتَّةٌ ہے نا، ہمارے میں سنتن لکھا ہوا ہے، یہ سِتَّةٌ ہے، فَيَّ سِتَّةٌ، یہ 6 مسائل ہوئے جو الیقین لا یزول بالشک مستثنا ہے۔ وفی تاتار خانیہ، تاتار خانیہ میں ہے
چلیے یہ بھی تاتار خانیہ ہی میں مل گیا ہے جزیہ. رجل لا یدری حل فی ذمتہ قضاء الفوائد، ایسا شخص جسے نہ پتہ ہو کہ اس کے ذمے میں کیا فوت شدہ کی قضا ہے ام لا یا نہیں، تو اسے قضا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ نماز کے بعد نماز نہیں ہے نا. لہو ینوی الفوائد، اس کے لیے یہ ہے کہ فوت شدہ کی نیت کر لے. ثم قال، پھر فرمایا وَإِذَا لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ، اور جب آدمی کو پتہ نہ ہو أَنَّهُ بقی علیہ شیء من الفوائد، کہ اس کے اوپر فوت شدہ میں سے کچھ ہے، تو الافضل ان یقرأ فی سنت الظہر والعصر والعشاء فی الاربع الفاتحۃ والسورۃ، تو افضل یہ ہے کہ سنت ظہر اور عصر اور عشاء میں 4 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لا يكره له ان ينوي الفوائد، فائد شدہ نماز. دیکھیں آپ کہاں ہے اس میں؟ اوپر سے ڈالنا. ام لا ہے، لا کا تعلق یکرہ سے نہیں ہے. ہو گیا، اس کے بعد ہو گیا یکرہ لو ان ینوی فوائد، تو اس کے لیے فوت شدہ کی نیت کرنا یہ جو ہے مکروہ ہے. پہلے وہ جو بتایا نا. ہاں، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی فوت شدہ نماز ہے، تو اس میں بدرجہ اولا وہ نیت نہیں کرے گا، ہے نا. بہتر یہ ہے کہ جو ظہر کی سنت پڑھے، یہ تو سنت موقدہ ہے. البتہ عصر کی اور عشاء کی جو پہلے پڑھی جاتی ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، وہ پڑھے تو اس میں نیت کر سورت پڑھے، تو بہتر یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ پڑھ لے اور یہ نیت کر لے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ جو اس کے ذمے میں اگر باقی ہوگی نفس